وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ابو بکر و عمر عثمان و علی کو ہم اپنی جاں کا سلام لکھیں گے۔ ابو بکر و عمر عثمان و علی کو ہم اپنی جاں کا سلام لکھیں گے۔ کتاب دل کے ہر ورق پہ شان امیر معاویہ بن ابی سفیان لکھیں گے، اور اگر مل جائے ہمیں آسماں کی حکومت اے حسین تو ہر ایک ستارے کی جگہ کسی صحابی کا نام لکھیں گے۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ اور اس لیے کہ لگ گیا جس کا صحابہ کے کھاتے خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ انتہائی واجب الاحترام معززین علاقہ، علماء کرام اور اہل علاقہ اور اس علاقے کے کھوکھرا پار کے ذمہ دار جناب حافظ عابد نواز صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو فاروق و حسین کے نام سے معنون اس پروگرام کے انعقاد پر خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہوگی اور ہونی بھی چاہیے اور یقیناً ہوگی کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اگر آپ کو فاروق اعظم کا نہیں پتہ، اگر آپ کو میرے خلفاء کا نہیں پتہ، تو محرم میں اتنا تو پتہ ہوگا کہیں پر نوحہ چل رہا ہے، اتنا تو پتہ ہوگا کہیں پر حلیم بن رہی ہے، اتنا تو پتہ ہوگا کہیں پر ماتم ہو رہا ہے، اتنا تو پتہ ہوگا کہیں پر خنجر بردار جلوس نکالے جا رہے ہیں، اتنا تو علم میں ہوگا کہ محرم میں کچھ لوگ دل کے سیاہ کالا لباس پہن کے آتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ کو علم ہوگا کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اور آپ نے یہ سب چیزیں دیکھی ہوں گی۔ یہ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ کوئی اپنی عبادت گاہ میں نہیں ہوتی، یہ کوئی کھلے میدان میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ سنی کے دروازے پہ ہوتی ہیں اور میرے اور آپ کے روڈ پہ ہوتی ہیں۔ واجب الاحترام فاروق و حسین کانفرنس کے مہمان خصوصی خطیب شیرین حضرت علامہ عبدالحنان صدیقی صاحب کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ ان سے پہلے چند گزارشات آپ حضرات کے علم میں کر کے اجازت چاہوں گا۔ میری بات کو توجہ سے سنیے گا بھی اور جاگنے کا ثبوت بھی دیجیے گا۔ ہم فاروق و حسین عشرے کے نام سے محرم کی یکم سے لے کے 10 تک مناتے ہیں، اور یہ یکم سے 10 تک ہم حضرات صحابہ کرام کی آپس میں محبت، الفت، اتحاد، پیار اور آپس کی رشتہ داری کو بتلاتے ہیں۔ عزت مآب ہمارے پاس تو یکم کی تاریخ محرم کی ہو تب، ربیع الاول ہو تب، ربیع الثانی ہو تب، جمادی الاول ہو تب، جمادی الثانی ہو، اسلام کا کوئی بھی مہینہ اٹھاؤ۔ بابا آپ کو مولوی صاحب بتا رہے تھے اسلام تو قربانی کا نام ہے۔ جی ہاں، ہم نے قربانیاں دی ہیں، بلکہ اپنے بڑوں سے قربانیاں سیکھی ہیں۔ اسلام کے پہلے مہینے میں اگر محرم آتا ہے تو آخری مہینے میں ذی الحجہ آتا ہے۔ اگر ہم نے پہلے مہینے میں خلیفہ ثانی کو پیش کیا، قربان کیا، تو ذی الحجہ کے مہینے میں عثمان غنی خلیفہ ثالث کو قربان کیا۔ بابا ہم نے تو سیکھا ہی اسلام قربانی سے ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ابھی دعوت دی تھی، نبوت آئی تھی، تازہ دور تھا، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، ماننے والے کم تھے، سب تو یہ تو کہتے تھے آپ سچے بھی ہیں، سب یہ کہتے تھے آپ برحق بھی ہیں، سب یہ کہتے تھے آپ مومن بھی ہیں، سب یہ کہتے تھے آپ حسین بھی ہیں، سب یہ کہتے تھے آپ جمیل بھی ہیں، سب یہ کہتے تھے آپ امانت دار بھی ہیں، سب یہ کہتے تھے آپ با وفا بھی ہیں، سب یہ کہتے تھے آپ کی بات پر ہم کو یقین ہے، لیکن
لیکن پیغمبر نے ابھی کلمے کی دعوت دی تھی، سب سے پہلے مخالفت کے لیے اپنا چچا آتا ہے، چچا آ کر وار کرتا ہے، سبق ملتا ہے، آؤ گے قربانی دینی پڑے گی، آؤ گے مار کھانی پڑے گی، آؤ گے بچے دینے پڑیں گے، آؤ گے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا، جب آؤ گے ماریں بھی کھانی پڑیں گی، آؤ گے۔ پیغمبر نے دندان مبارک شہید کر کے ہمیں یہ سبق دیا، جب میری نبوت کے بعد میرے نبوت کے راستے کو پکڑو گے، جب آ کر نبوت کے اقرار کو لے کے دنیا میں جاؤ گے، میرا کلمہ پہنچاؤ گے، نماز پہنچاؤ گے، روزہ پہنچاؤ گے، زکوٰۃ پہنچاؤ گے، حج پہنچاؤ گے، شریعت پہنچاؤ گے، اللہ کی توحید پہنچاؤ گے، صحابہ کی عزت و ناموس پہنچاؤ گے، پیغمبر کا گھرانہ بتلاؤ گے، پیغمبر کا یارانہ بتلاؤ گے، پیغمبر کے اپنے بتلاؤ گے، پیغمبر کے مسلمان بتلاؤ گے، اولین مسلمینوں کا ذکر کرو گے، وہاں پر تمہیں خون بھی دینا پڑے گا، وہاں پر تمہیں لاشیں بھی اٹھانے پڑیں گے، وہاں پر تمہیں قربانی بھی دینی پڑے گی، وہاں پر تمہیں جسم اپنے چھلنی کروانے پڑیں گے۔ بابا ایسا نہیں، فاروق اعظم کون ہے؟ آؤ ذرا پوچھتے ہیں نا، وقت سے پوچھتے ہیں، آؤ تم سے پوچھتا ہوں، تاریخ دانوں تم سے پوچھتا ہوں، علماء تم سے پوچھتا ہوں، زعماء تم سے پوچھتا ہوں، پڑھا لکھا طبقہ تم سے پوچھتا ہوں، سیاستدانوں تم سے پوچھتا ہوں، طلباء تم سے پوچھتا ہوں، فاروق اعظم کون ہے؟ جواب میں کہتے ہیں فاروق اعظم وہ ہے جس کو خود پیغمبر نے مانگا تھا، پوچھنے میں سوال کیا۔ فاروق اعظم کون ہے؟ کہتے ہیں فاروق اعظم تو وہ ہے جو 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرتا ہے۔ سوال کیا فاروق اعظم کون ہے؟ جواب ملتا ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہے۔ سوال کیا فاروق اعظم کون ہے؟ جواب میں بتاتے ہیں بابا یہ تو وہی فاروق اعظم ہے جب اسلام لائے، پیغمبر سے کہا آقا بہت ہو گیا، آقا عمر ایمان لے آیا، آقا عمر مسلمان ہو گیا، عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی، عمر کے اسلام لانے کے بعد اگر آپ عبادت کریں گے تو سریعام کریں گے، اگر آپ نماز پڑھیں گے بیت اللہ میں پڑھیں گے، اگر آپ عبادت کریں گے بیت اللہ میں کریں گے۔ عمر فاروق کون ہے؟ کھڑے ہو جاتے ہیں، تلوار نکالتے ہیں اور کہتے ہیں آج اگر کوئی سردار، کوئی قوم کا بڑا، کوئی قبیلے کا بڑا، کوئی اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، آؤ عمر مسلمان ہو گیا، آج نماز بھی بیت اللہ میں ہوگی، عبادت بھی بیت اللہ میں ہوگی، اللہ کا نام بھی بیت اللہ میں لیا جائے گا، پیغمبر بھی ہوں گے، ان کے ساتھ فاروق اعظم بھی ہوں گے۔ کون فاروق اعظم؟ کس فاروق اعظم کی بات کرتے ہو؟ آؤ آج ایک مخالف طبقہ، 2 ٹکے کا طبقہ جس کو اپنے حسب کا پتہ نہیں، نسب کا پتہ نہیں، ذات کا پتہ نہیں، گھر کا پتہ نہیں، بابا کا پتہ نہیں، بابا ابا کا پتہ نہیں، بابا والد کا پتہ نہیں، بابا خاندان کا پتہ نہیں، بابا نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے، نہ شریعت کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، ساری زندگی بنگ پیتا رہا، ساری زندگی چرسے پیتا رہا، آج آگر آقا کے وفادار فاروق اعظم پہ بھونکتا ہے، بکواسات کرتا ہے۔ میرا اس سے سوال ہے، تیری کتب کہتی ہے فاروق اعظم تو وہ ہے جس کو خود علی نے اپنا داماد بنایا، حسین نے اپنا بہنوئی بنایا، ایسے کیسے بنا دیا؟ تیری کتب میں لکھا ہے فاروق اعظم علی المرتضیٰ سے بھی عمر میں بڑے ہیں، علی کی بیٹی ابھی جوان ہوئی ہے، علی نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے انتخاب کرنا چاہا، جب انتخاب کی باری آئی اس نے اپنی بیٹی کے لیے اگر اس دور میں کسی کو مناسب سمجھا، اس دور میں اپنی بیٹی کے لیے جس کو دلہا بنایا اس کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ کون فاروق اعظم؟ کس فاروق اعظم کی بات کرتے ہو؟ جی ہاں وہ فاروق اعظم کہ اگر رات کے پہل اپنی حکومت کے دوران، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وزیر اعظم صاحب نے دعویٰ کیا ریاست مدینہ بناؤں گا، میں یہ نہیں کہتا کہ مراد علی شاہ کو کچھ پتہ نہیں، مجھے ان سے مطلب ہی نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے خلیفہ، دور خلافت کے اندر رات کو پہرا دے رہے ہیں، پہرے کے دوران ایک دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس دروازے پہ کھڑے ہو کر
माँ और बेटी का मुकालमा सुनते हैं। माँ और बेटी का मुकालमा सुनते हैं। माँ बेटी से कहती है बेटा दूध में पानी मिला लो। उसने फारूक आजम तो नहीं देख रहा। बेटी ने कहा अम्मा फारूक आजम देखे या ना देखे, फारूक का खुदा तो देख रहा है, फारूक का रब तो देख रहा है, फारूक का आका तो देख रहा है, फारूक का अल्लाह तो देख रहा है। बेटी की ये बात अपनी माँ से कहना। बार उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस बात को सुन रहे थे। सुनने के बाद खुश हुए, अपने साथियों से कहा आज के बाद जब तक फारूक आजम जिंदा है तब तक फारूक आजम का ये नारा है, कोई देखे ना देखे फारूक का खुदा तो देखता है, कोई देखे ना देखे फारूक का रब तो देखता है, कोई सुने ना सुने फारूक का अल्लाह तो सुनता है। कौन? फारूक आजम। जी हाँ, उस फारूक आजम का जिक्र जिस फारूक आजम को खुद आका ने अल्लाह से मांगा था। अल्लाह के मांगने के बाद अल्लाह ने उनको ये अता भी किया था। अता करने के बाद फिर वक्त ऐसा आया उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इसकी सुरखरुही के लिए, इसको दुनिया में पहुंचाने के लिए 22 लाख मुरब्बा मील तक पहुंचकर इस्लाम नाफिज करते हैं। इस्लाम ऐसे नहीं नाफिज करते। वक्त का हुक्म, वक्त का बादशाह था, वक्त का सबसे बड़ा था, सारी गवर्नर भी उसके पास थे, फौज भी उसके पास थी, पुलिस भी उसके पास थी, लोग भी उसके मातहत थे। कोई वजीर अपना खत भेजता है, अपना मुशीर भेजता है, मुशीर को 3 चीजें तोहफे में देता है। 3 चीजें तोहफे में देकर कहते हैं जब उसके पास जाओ उसको कहना फला बादशाह ने आपके लिए ये 3 तोहफे भेजे हैं। उन 3 तोहफों में एक चीज जो है उसको खुशबू कहते हैं, दूसरी चीज उसको जहर कहते हैं, तीसरी चीज एक खूबसूरत लड़की कहते हैं। तवज्जो रखना, बात को खत्म करूंगा। मेहमान खुसूसी तशरीफ ला चुके हैं। वहां पर जब ये 3 चीजें आती है फारूक आजम के पास, वो कासिद आता है, सहाबा से पूछता है बाबा तुम्हारा खलीफा कहाँ है? उन्होंने बोला कौन से खलीफा? उसने बोला जिसका नाम फारूक आजम है। उसने समझा किसी महल में होंगे, आगे पीछे 4 गाड़ियां होंगी, सिक्योरिटी होगी, फौज होगी, फोर्सेस होगी, आएंगे लोगों के मसाइल सुनने के लिए, आते नहीं होंगे। बाबा वो आज के दौर के नहीं थे, वो शागिर्द आज के दौर के लोगों के तो नहीं थे, वो तो पैगंबर के शागिर्द थे। आका से खुद सबक पढ़ा, आका से हुकूमत सीखी, आका से सियासत सीखी, आका से मामलात सीखे, आका से मुआशरत सीखी। उसको जब सहाबा ने कहा वो सामने जो मिट्टी का गारा गूंज रहा है, उसमें जो पाँव रौंद रहा है, पाँव से मिट्टी को जो मिक्स कर रहा है, उसी को वक्त का खलीफा कहते हैं। जब वो आता है और आकर कहता है अमीरुल मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम, अमीरुल मोमिनीन फला बादशाह की तरफ से कासिद बन के हाजिर खिदमत हुआ हूँ, कुछ तोहफे देना चाहता हूँ। हजरत उमर ने कहा पेश कीजिए। वो पहला तोहफा देता है, कहते हैं ये खुशबू है, ये खुशबू ऐसी है अगर आप लगा लें पूरा महीना कपड़ों से खत्म नहीं होती, इसकी खुशबू ऐसी है वो जाती नहीं कपड़ों से। फारूक आजम ने कहा दीजिए, अता कीजिए। फारूक आजम लेते हैं, शीशी खोलते हैं, वो जो मिट्टी गूंज रहे थे उसमें डाल के कहते हैं हम मस्जिद की दीवार से अफजल उमर के कपड़े नहीं हो सकते। अगर ये खुशबू इतनी आला है, इतनी अफजल है, इतनी अकमल है, इतनी बाकमाल है, तो इस मिट्टी में डालकर दुनिया को बतलाना चाहता हूँ खुशबू भी अगर आला होगी तो वो मस्जिद के काम में आएगी। फरमाया दूसरी चीज दीजिए। उसने कहा ये 2 चीज़ा लड़की है, खूबसूरत लड़की है, लीजिए। हजरत उमर ने कहा भाई कोई सहाबी ऐसा है, कोई बंदा ऐसा है जिसका निकाह नहीं हुआ? एक सहाबी रसूल पेश होते हैं और कहते हैं मेरा निकाह नहीं हुआ। पैगंबर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उस लड़की का हाथ उसके हाथ में देकर उनका निकाह करवा के उसके हवाले करते हैं। वो कासिद बड़ा परेशान कि भाई इतनी खूबसूरत लड़की, इस वजीर को परवाह नहीं, इतनी बेहतरीन खुशबू इसको परवाह नहीं। उसने कहा हजरत ये जहर ऐसी है अगर किसी को दे दी जाए, किसी के साथ लग जाए तो इसके लगने की वजह से मौत वाक़या होती है। वाह फारूक आजम
تیرے ایمان پہ قربان، واہ فاروق اعظم تیری نسبت پہ قربان، واہ فاروق اعظم تیری شان پہ قربان، واہ فاروق اعظم تیرے اتحاد پہ قربان، واہ فاروق اعظم تیری سنت پہ قربان، واہ فاروق اعظم تو نے وہ زہر کا پیالہ پی کر دنیا کو بتلا دیا 1443 سال کے بعد۔ اگر تمہیں کوئی یہ کہے صحابہ کا ذکر کرو گے، اگر تمہیں کوئی یہ کہے صحابہ کی بات کرو گے، ہتکڑی آئے گی، صحابہ کی بات کرو گے جیل آئے گی، صحابہ کی بات کرو گے گولی آئے گی، صحابہ کی بات کرو گے گالی آئے گی۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس وقت وہ زہر لی اور لے کر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھی اور زہر پی لی۔ وہ قاصد حیران ہوا، پریشان ہوا۔ آج اگر 1400 سال کے بعد کسی کو فاروق اعظم سمجھ نہیں آتے، اس قاصد سے پوچھو جب اس قاصد نے یہ زہر کا پیالہ فاروق اعظم کو پیتے ہوئے دیکھا، اسی وقت کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ اشرف فاروق و حسین، بات کو ختم کرتا ہوں، مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں۔ آخر میں اتنی بات ضرور کہوں گا، جہاں پر ہمارے لیے اہل بیت معظم ہے، محترم ہے، ایمان کا حصہ ہے، وہیں پر صحابہ ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر نسبت اہل بیت کو پیغمبر کی ملی تو صحابی ہونے کے بعد ملی، ورنہ کچھ اہل بیت ایسے بھی ہیں جن کا ذکر کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ایمان نہیں لائے، پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کی توحید کا اعلان نہیں کیا۔ ہم فاروق کو بھی مانتے ہیں، حسین کو بھی مانتے ہیں۔ جہاں پر صحابہ اعلیٰ ہے وہیں پر اہل بیت اعلیٰ ہے۔ یہ سارے کے سارے ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آج کے مسلمانوں، مجھے یہ تو بتاؤ، آج اگر ہمارے پاس کلمہ ہے تو یہ کلمہ دیا کس نے؟ یہ کلمہ دیا کس نے؟ اگر آج ہمارے پاس نماز ہے، یہ نماز دی کس نے؟ ہمارے پاس روزہ ہے، روزہ دیا کس نے؟ ہمارے پاس مسجد ہے، یہ مسجد دی کس نے؟ ہمارے پاس اسلام ہے، یہ اسلام دیا کس نے؟ ہمارے پاس دین ہے، یہ دین دیا کس نے؟ ہمارے پاس قرآن ہے، یہ قرآن دیا کس نے؟ ہمارے پاس قاری ہے، یہ قاری دیا کس نے؟ ہمارے پاس عالم ہے، یہ عالم دیا کس نے؟ یہ پورے کا پورا نظام جن حضرات نے دیے ہے، انہی کو تو کہتے ہیں صحابہ 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 صحابہ۔